الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 73، ان 7 آیات سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر جاری تھا، اور اب تک ہم نے 5 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ ان آیات سے ہمیں چھٹی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود خاص طور پر اور نصارہ، ان کا تکبر اور ان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ کس انداز کا تھا، اور وہ اس طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ ادع لنا ربک، تم ہمارے لیے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے دعا کرو، تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یعنی وہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا تو کیا کہا؟ اپنے رب سے، تم ربک، اپنے رب سے۔ تو یہ چیز اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ، تم ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کرو، ہمارے رب سے کہو، یا یہ کہنا چاہیے کہ تم اللہ سے دعا کرو، لیکن انہوں نے یہ مطالبہ کہنے کے بعد یہ کہا اپنے رب سے دعا کرو۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر ان کے اندر تکبر تھا کہ رب کو یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ صرف استکبار ان کے اندر تھا، تکبر تھا بڑا۔ یہ تکبر انسان کے اندر کبھی کبھی آتا ہے کہ میں ہی ہوں سب کچھ، اور اپنے رب کی تعریف نہیں بیان کرتا۔ شیطان اس طرح کے جملے بھی کبھی کبھی بسا اوقات غصے میں جو ہے کہلوا دیتا ہے۔ حالانکہ انسان دیکھے، غور کرے تو ہر انسان، ہر مخلوق جو ہے اللہ کا بندہ ہے، چاہے کونی طور پر چاہے شرعی طور پر۔ اگر ایمان لایا ہے تو شرعی طور پر وہ اللہ کا بندہ ہو گیا ہے، اور ایمان نہیں لایا پھر بھی کونی اعتبار سے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہی ہے نا۔ تو بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کو رب تو تسلیم کیا، لیکن کس کا؟ موسیٰ کا رب، صرف تکبر میں، حالانکہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب بھی ہے۔ تو یہ ان کے تکبر اور استکبار یعنی اس کی منہ موڑنے کی ایک علامت تھی ان کے اندر۔ 7ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اس بات کا تاکیدی حکم بھی کیا، یعنی ایک بار تو کہا کہ ایسی ایسی گائے ہونی چاہیے، گائے ذبح کرو، لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہمیں بتاؤ گائے کیسی ہو، یعنی مختلف سوالات جو کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تاکید کر کے کہا کہ جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ تو یہ حکم تاکید کر کے کہا گیا ہے۔ ایک بار کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کافی ہے، لیکن دوبارہ تاکید کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو کیا نہیں، اور مختلف قسم کے سوالات کر کے اپنے آپ کو انہوں نے سختی میں ڈالا۔ 8ویں بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی جو سوالات ان کے تھے، وہ ان کے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر جو ہے بتاتے ہیں کہ وہ کتنے ہٹ دھرم تھے اور کتنے ضدی تھے۔ دیکھیے، انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو گائے آپ ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ گائے کام کرنے والی ہو یا نہیں ہو، یہ بتاؤ۔ پہلے اس کی جنس پوچھا کیسی ہونی چاہیے، پھر اس کا رنگ پوچھا، رنگ کے بعد پھر عمر پوچھی، اس سے پہلے عمر پوچھی، عمر کے بعد رنگ پوچھا، رنگ کے بعد پھر یہ پوچھا کہ یہ کام کرنے والی ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس سے کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا ہے۔ کتنے سوالات انہوں نے اس طرح سے کیے۔ یہ کیا انسان کی ہٹ درمی ہوتی ہے، ضد پنا ہوتا ہے انسان کا، وہ اللہ سے کر بیٹھتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب ہٹ دھرمی پر آتا ہے اور ضد پر آتا ہے تو اس طرح کی باتیں انسان کرنے لگتا ہے۔ جب اس کو
کسی بات کو نہیں ماننا ہوتا ہے اور نہیں تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ حق جانتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے، یہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے یہی حق ہے، یہی صحیح ہے، یہی مان لینا ہے، لیکن چونکہ ہٹ درمی کرنا ہے تو وہ باتوں کو گھماتا ہے، مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے، حالانکہ وہ سوالات اس کو خود پتہ ہوتے ہیں کہ یہ جو میں سوال کر رہا ہوں، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن ہٹ درمی جیسے بنی اسرائیل نے کیا۔ ایسی شرعی احکامات میں شیطان جب انسان کو ورگلاتا ہے، انسان کا نفس جب حاوی ہوتا ہے، تو شرعی حکم کوئی بتا دیا جاتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے، اس مسئلے میں یہ صحیح حکم ہے، یہ صحیح بات ہے، تو اب اس کو کرنا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرنا، ہٹ درمی پہ اترنا ہے، تو پھر مختلف قسم کے بہانے، مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کے سوالات اور مختلف قسم کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں قیل و قال کریت کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا تو ایسا کیسے ہوگا، آپ ایسا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا، پھر اس کا کیا جواب ہوگا۔ یہ انسان خود جانتا ہے کہ میں کس کے روش پر چل رہا ہوں، اپنے نفس کی روش پر چل رہا ہوں یا شیطان کے فریب میں پھنسا ہوا ہوں۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم کسی شرعی مسئلے کو جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری ہٹ درمی ہے۔ اور علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو سننے کے بعد نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی اہانت ہے اللہ کے حکم کی، توہین ہے یہ، جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنی ہٹ درمی اور ضد پر ایسا کیا۔ یہ 8ویں بات معلوم ہوئی۔ 9ویں بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گائے کا استعمال، گائے سے فائدہ اٹھانا قدیم زمانے سے کس چیز کے لیے رہا ہے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے اور کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے، کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے گائے کا استعمال بہت زمانے سے رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے دور کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات۔ تو انہوں نے جب سوال کیا کہ گائے کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تسقی الحرث، کہ وہ نہ تو سیرابی کے لیے استعمال ہوتی ہو، کھیت میں پانی کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے، اور نہ ہی کھیتی باڑی کے کھیت جوتنے کے لیے استعمال ہوتی ہوئی ہو۔ اس سے مطلب ان کے یہاں یہ کام تھا کہ گائے اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتی تھی اور آج تک یہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی اور ترقیوں کے دور میں اس کی جگہ کچھ آلات نے لے لیے ہیں، کچھ مشینوں نے لے لیے ہیں، لیکن پھر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گائے پہلے زمانے سے ان تمام چیزوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کوئی اور جانور بھی ہو سکتا تھا، کوئی اور جانور یا حیوان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ایک تو اس کی طرف اشارہ یہ بھی ہے کہ گائے کو کسی قسم کی طرح وہ مقدس مانتے تھے، اور اس کو بھی ایک طرح سے انہوں نے، اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ انہوں نے ایک بچڑے کو کیا کیا، معبود بنایا، اس لیے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ایک چیز تو یہ بھی ہے تاکہ اس کی اہانت کا پہلو سامنے آئے کہ یہ کوئی رب نہیں بن سکتا، اور دوسرا یہ کہ آنے والے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی گائے کو پوجا بھی جانے لگا ہے، ہاں، اس کو ایک خدا کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ ذبح کر کے بتایا گیا کہ یہ خدا کا درجہ نہیں پا سکتی، کوئی چیز کتنی بھی فائدہ مند ہو جائے کیا وہ خدا کا درجہ پا سکتی ہے؟ نہیں پا سکتی۔ کوئی چیز کتنی بھی مفید اور فائدہ مند ہو جائے لیکن خدا کا درجہ تو نہیں حاصل کر سکتی۔ اس کے اندر جو فائدے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، یہ ہم کو جوڑ کے دیکھنا ہے نا۔ تو کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو جتنی چیز فائدہ دیتی ہے وہی تو خدا ہو جاتی ہے، ایسا تو ہے نہیں ہرگز۔ اس لیے زمین کو خدا مان لیا جاتا ہے اور دیگر جانوروں کو، درختوں کو، پتھروں کو خدا مان لیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ 9 باتیں جو ہے ہمارے سامنے معلوم ہوئی، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اس کو سمجھ کر غور سے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان، اعمال اور اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو، تمام موحدین کو اللہ رب العالمین بخش دے، آمین۔